الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، جو 5واں باب ہے کتاب الصلاۃ کا، خشوع اور خضوع کا بیان، اس باب کا یہ 7واں درس ہے، جس میں حدیث نمبر 11 جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس باب میں اس کی وضاحت، اس کی تشریح اور اس میں جو مستنبط فائدے ہیں یہ بیان کیے جائیں گے. شروع میں عربی جو عبارت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع الیہم، رواہ مسلم. حدیث کا ترجمہ: جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھانے سے ضرور باز آ جائیں. لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی جانب، آسمان کی طرف اٹھانے سے ضرور باز آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کی نظریں واپس ہی نہ آئیں، یعنی نابینے ہو جائیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث کا ترجمہ واضح ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تاکید کے ساتھ، اور ایسے لوگوں کو ڈرایا جو آسمان کی طرف نماز کے دوران اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں. اس حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ امام مسلم نے روایت کی ہے. امام مسلم نے روایت کی ہے. تو امام مسلم نے یہ جو روایت کی ہے وہ اس کی وضاحت اس طرح ہے، اس شجرہ کے ذریعے دیکھیں تاکہ اچھے طرح ہم سمجھ سکیں. تو امام مسلم نے روایت کی ہے اپنی کتاب الصحیح میں حدیث نمبر 728. اس طریق سے روایت کرتے ہیں ابو معاویہ، جو روایت کرتے ہیں الاعمش سے، جو المسیب بن رافع الاسدی سے، جو روایت کرتے ہیں تمیم ابن طرفہ سے، جو روایت کرتے ہیں جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے، جو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حدیث کے الفاظ جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ. تو یہ تخریج، یہ حدیث نمبر ہے. ایسے مزید وضاحت کے لیے یہ صحیح مسلم میں پیج نمبر 183 کتاب الصلاۃ باب النہی عن رفع البصر الى السماء فی الصلاۃ، انہی الفاظ کے ساتھ جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور ہم نے بھی ابھی ذکر کیا. مزید وضاحت کے لیے، اس لیے یہ بات جو ذکر کر رہا ہوں اس کی ضرورت آئے گی فقہ الحدیث میں. ایک دوسری حدیث ہے جو امام مسلم نے روایت کی ہے، یہی حدیث نمبر 428 کے بعد ہی فوراً حدیث نمبر 429. اس طریق سے جعفر ابن ربیعہ جو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن الاعرج سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاة الى السماء. تو اس میں کیا آیا ہے؟ یہ سابقہ حدیث کی طرح ہے لیکن تھوڑا بہت فرق ہے. فرق کیا ہے کہ اس میں ہے کہ دعا، حالت دعا، نماز کے درمیان حالت دعا میں جو آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھاتے ہیں، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور اس میں جو وعید آئی ہے یہ آئی اَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، ایسا نہ ہو یہ جو باز نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں، نگاہیں اچک لی جائیں.
تو یہ دوسری حدیث ہے، اس کا ذکر ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں کیا، ہم نے کیا مزید وضاحت کے لیے، جس طرح کے بھی واضح ہوگا فقہ الحدیث میں۔ اب ہم ایک مرتبہ دوبارہ حدیث کی طرف آتے ہیں، اسی حدیث کے روشنی میں اس کے جو اہم الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اور پھر ایسے ہی جو مستنبط فائدے ہیں وہ بھی بیان کر رہا ہوں۔ تو ادھر تخریج کے بعد ابھی الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ادھر جو لفظ ہے لَيَنْتَهِيَنَّ، لَيَنْتَهِيَنَّ، یہ ینتہی فعل مضارع ہے، ینتہی یعنی باز ہونا، یہ مضارع ہے، اور اس فعل مضارع سے پہلے لا آیا ہے، اس کو کہتے ہیں لا جو ہے یہ تأکید ہے، لا یہ حرف تأکید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تأکید کر رہے ہیں۔ کسی چیز کو عربی زبان میں جب مزید تأکید کی جاتی ہے تو اس کو لا سے لا داخل کیا جاتا ہے اس فعل مضارع سے پہلے، تو لَيَنْتَهِيَنَّ۔ پھر مزید دوسرا جو تأکید ہے اس میں یہ نون مشددہ ہے، نون التوکید المشددہ اس کو کہتے ہیں، نون التوکید ہے، اور ایک مخففہ ہے اور ایک مشددہ ہے، تو یہ دو تأکید ہے۔ اور لام جو ہے یہ واقع ہے جواب واللہ، یعنی تقدیر الکلام اس طرح ہے واللہ لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام۔ تو دیکھیے تین تأکیدات ہیں اس میں، ایک تو لفظ جلالہ سے قسم، پھر لام، پھر نون مشددہ۔ اس طرح آپ اس لفظ پر غور کریں، پھر فقہ الحدیث میں یہ اچھی طرح یہ بات پھر سمجھنے میں آسان ہوگی، یا ترجیح میں، کہ یہ نہیں جو ہے تحریم کے لیے ہے یا تنزیہ کے لیے۔ اہل علم جو کبھی اس نہیں سے کہتے تحریم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کراہت کے لیے تنزیہ ہے، یہ اگر سمجھ جائیں گے تو یہ آسانی ہوگی ابھی فقہ الحدیث میں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ نہیں تحریم ہے یا مثلا صرف کراہت کے لیے ہے۔ اچھا، تو یہ بات واضح ہو گئی لَيَنْتَهِيَنَّ سے، یہ تقدیر کلام ہے واللہ لَيَنْتَهِيَنَّ، اس میں تین مؤکدات ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو اس میں منع کیا جا رہا اس کی تأکید کے لیے، اور یہ جو ہے خبر کا صیغہ ہے لیکن مراد ہے امر، یہ خبر کا صیغہ ہے اخبار لَيَنْتَهِيَنَّ، لیکن حقیقت میں مراد کیا ہے؟ یعنی حکم دینا، امر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس سے باز ہو جاؤ، جبکہ لفظ کا صیغہ کیا ہے؟ اخبار ہے، کہ ایسے لوگوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن مراد ہے کہ لوگوں کو منع کرنا۔ لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام، اقوام مراد اقوام سے کہ وہ لوگ، اور اس میں لوگ میں داخل ہو گئے، ایک بھی داخل ہے ایک سے زائد بھی، یرفعون ابصارہم، جو اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو نماز کے دوران آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، الی السماء فی الصلاۃ، او لا ترجعوا الیہم، او یہ جو ہے او بظاہر یہ تو تخیر کے لیے ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ بظاہر تخیر کے لیے، تخیر کے لیے، جس طرح ہم پیش کریں کہ هل تشرب الماء یا هل تشرب العصیر ام الشائی، کیا جوس پینا چاہیں گے آپ یا چائے، تو تخیر۔ لیکن ادھر مراد ہے تہدید، دھمکی دینا، کہ ایسے لوگ جو باز نہیں ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو، بلکہ ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان کی پھر نظریں واپس نہ آئیں، یعنی وہ نابینا ہو جائیں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس طرح اب یہ الفاظ کی وضاحت ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث سامنے ہے، اس سے جو مستنبط فائدے ہیں تو کیا ہے؟ ہاں چلیے بتائیے، پہلا فائدہ کیا ہے جس کا تعلق باب الحث علی الخشوع سے ہے خاصتاً، اور ایسے ہی نماز مقبول ہے یا نہیں مقبول ہے، تو کیا فائدہ ہے اس میں؟ پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ اس میں حدیث میں آتا ہے الی السماء، ایک دوسری حدیث گزری ہے کہ ہاں الالتفات، الالتفات میں یعنی التفات کا لفظ آیا ہے، الالتفات فی الصلاۃ، صلاۃ اس کی ممانعت، یہاں السماء کا ذکر ہے، التفات دائیں بائیں ہوتا ہے، ادھر آسمان کی طرف اس کی تحدید آئی ہے۔ اچھا، تو یہ پہلا فائدہ، پہلا سبق اس حدیث سے یہ مستنبط ہے کہ آسمان کی طرف نماز کے دوران
نگاہوں کو، آنکھوں کو اٹھانا اس کی کیا ہے؟ ممانعت ہے، اس کی کیا ہے؟ ممانعت۔ اب نماز کے دوران آپ چاہے حالت قیام میں کھڑے ہیں، یعنی جس میں سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں امام کے پیچھے، اور ایسے ہی یا تو رکوع سے اٹھنے کے بعد، یا تو پھر ایسے ہی اس کے علاوہ، یا ایسے ہی اگر نماز کے دوران آپ دعا مانگ رہے ہیں، مثلا سلام پھیرنے سے پہلے، یہ تمام چیزیں داخل ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس حدیث میں پہلا سبق ہے ممانعت ہے کہ آدمی نماز کے دوران، نماز کے کسی بھی حصے میں ہو، وہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھائے، یہ پہلا سبق ہے۔ اب ادھر سوال ہے یہ ممانعت جو نہیں ہے، یہ تحریم ہے، تحریم کے لیے یا کراہت کے لیے ہے؟ ہاں، تحریم کے لیے ہے۔ ابھی ذکر کیا گیا تھا کہ اس میں جو تاکید آئی ہے لا کلب لا ینتہین، تو یہ تحریم کے لیے ہے، یہی اقرب ہے، یہی اقرب ہے کہ تحریم کے لیے ہے۔ اور یہ نماز کے کسی بھی حصے میں کھڑے ہیں یا رکوع کے بعد، یا ایسے اگر دعا مانگ رہے ہیں جس طرح کی وہ دوسری حدیث اس تخریج میں اس کو بتایا گیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں یہ آتا ہے کہ جو نماز کے دوران دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، نماز کے دوران دعا بھی جو مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ منع ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ نہی تحریم ہے، اور اس مسئلے میں اور بھی حدیثیں ہیں جس سے اہل علم نے یہی استدلال کیا کہ یہ تحریم کے لیے ہے۔ وہ ایک حدیث یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، جس کا تذکرہ ہو گیا، جس کے الفاظ یہ ہیں: ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم، کہ یہ ایسے لوگ یا تو اس حرکت سے وہ باز ہو جائیں، یا تو ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں۔ سابقہ جو الفاظ ہے اسی الفاظ کے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بات آئی، اور یہ جو بھی میں نے ذکر کیا ہے یہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے، امام بخاری نے روایت کی حدیث نمبر 750۔ تو اس طرح دیکھیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، پھر ایسے دوسری حدیث کس کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اور تیسری حدیث کیا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ تو اس طرح یہ نہی تحریم کے لیے، اتنے تاکیدات کے بعد اب کوئی کہے کہ نہیں یہ مکروہ بس ہے، تو حقیقت میں اتنی جو وعیدیں اور اتنی جو شدت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو گویا اس نے وہ خیال نہیں کیا، ان الفاظ کے معانی پر اس نے غور و فکر نہیں کیا، اور بہت ہی آسانی سے کہا کہ یہ مکروہ ہے، جبکہ حقیقت میں یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں اس بات کے کہ یہ کرنا نماز میں، یعنی آسمان کی طرف نگاہ کو کرنا، یہ حرام ہے۔ ابھی ہم اگر جان رہے ہیں تو ہمیں کیا اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسے لاپرواہی میں یا ایسے ہی مثلا حرم میں، کچھ لوگ حرم میں ہوتے ہیں تو ذرا اور دیکھتے رہتے ہیں، مصلین پر نظر دوڑاتے ہیں، کعبہ کی طرف دوڑاتے ہیں، مینارے کی طرف دوڑاتے ہیں، یا ایسے ہی پھر وہ ابھی جو گھڑی ہے اس کی طرف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ پہلا فائدہ کہ تحریم، حرام ہے کہ نماز کے درمیان آدمی اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے۔ اب دوسرا جو فائدہ ہے، اور یہ سوال کر کے پیش کر رہا ہوں، اور دیکھیں جواب کتنے لوگ یہ دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب اگر کسی نے کیا، مخالفت اس نے کی، چلیے وہ حرام ہے، لیکن کیا اس کی نماز باطل ہوگی یا نماز اس کی صحیح؟ کیا رائے؟ تحریم کے بعد اب نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے، تو بالکل صحیح ہے، نماز صحیح ہے، یعنی نماز صحیح ہے اور ساتھ ساتھ گناہ اس کو ملا، اس لیے اس نے یہ مخالفت اس نے کی۔ تو صحیح مسئلہ یہی ہے جمہور اہل علم کے نزدیک کہ نماز اس کی باطل نہیں ہوگی۔ تو ایک آدمی جو نماز کے درمیان نگاہوں کو ادھر ادھر اٹھاتا ہے، لا شک اس نے اپنے آپ کو ثواب سے محروم کیا، لیکن نماز باطل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا پھر سے نئے سرے سے تم تکبیرہ تحریمہ کر کے نماز میں داخل ہو۔ اگرچہ کچھ اہل علم نے کہا، جس طرح ابن حزم الظاہری ہیں، ابن حزم الظاہری کا منہج کیا ہے کہ وہ ظاہری الفاظ
کو لے کر وہ فقہ اور مسائل استنباط کر کے بیان کرتے ہیں، معانی اور جس طرح کی اہل علم اور احادیث کی روشنی میں اور چیزوں کا خیال مد نظر رکھتے ہیں، وہ اس کا اتنا نہیں دھیان دیتے۔ ظاہری الفاظ کیا، خلاص۔ تو ظاہری لفظ سے کیا ہوتا ہے، نماز باطل ہے یا نہیں؟ ظاہری لفظ سے جو اتنی تاکید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ أَوْ لَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ، وہ نابینا ہو جائیں، تو اتنی جو وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ نماز اس سے باطل ہے۔ اور قاعدہ یہی ہے کہ النہی یقتضی الفساد والبطلان۔ فقہا کے نزدیک قاعدہ کیا ہے کہ جو چیز جس کو شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ عمل اگر کیا جا رہا تو وہ عمل فاسد اور باطل ہے۔ تو یہ بات ان کی معقول ہے، لیکن واللہ اعلم اقرب الی الصواب یہی ہے کہ نماز باطل نہیں ہے۔ اکثر اہل علم نے یہی سمجھا ہے کہ ہاں تحریم حرام تو ہے لیکن نماز باطل نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، تیسرا فائدہ یہ ہے، پہلے فائدے میں ذکر کر دیا گیا کہ نماز کے دوران دعا بھی جو مانگ رہا تو اس وقت کیا آسمان کی طرف نظر اٹھانا حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھا نماز میں نہیں ہے بندہ، نماز کے باہر وہ دعا مانگ رہا ہے، اذان و اقامت کے درمیان بیٹھا تھا اور وہ دعا مانگ رہا ہے۔ یہ عام حالات میں ہم دعا کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا آسمان کی طرف ہم سر کو یا اپنی نگاہ کو، نظر کو اٹھا سکتے ہیں؟ اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس میں آیا ہے فی الصلاۃ کا ذکر آیا، بہت سے، اس لیے اس میں آیا ہے فی الصلاۃ کا ذکر آیا ہے۔ تو پھر سے ایک مرتبہ تیسرا جو مسئلہ ہے، نماز کے باہر دعا کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھانا، اس کے بارے میں کچھ اہل علم نے کہا مکروہ ہے اور کچھ نے کہا کہ نہیں یہ جائز ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ آسمان جو ہے وہ قبلۃ الدعا ہے، آسمان ہے وہ دعا کا قبلہ ہے، جس طرح کی کعبہ نماز کا قبلہ ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جائز ہے، آدمی دعا مانگ رہا ہے نماز کے باہر، نماز کے اندر جائز نہیں، نماز کے باہر دعا مانگ رہا ہے، ایسے کر سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں اس لیے آسمان یہ دعا کا قبلہ ہے، جس طرح کی کعبہ نماز کا قبلہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کو مختصر کر کے اب بیان میں کر رہا ہوں، اس میں اور بھی توجیحات ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے یہ درست یا ثابت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے یہ صحیح اور درست نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں کہ دعا کی حالت میں آسمان کی طرف نظر کو اٹھانا یہ جائز اور درست ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ اس لیے کہ آدمی جو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ قبلۃ الدعا ہے، اس لیے کہ فطرت میں موجود ہے، آدمی جب دعا مانگتا ہے اور فطرت میں موجود ہے اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، تو آدمی بغیر قصد کیے ہوئے اس کی نگاہ آسمان کی طرف چلی جاتی، فطرت میں اس لیے موجود ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، تو دعا کی حالت میں نگاہ اس طرف چلی جاتی ہے، اور یہ آدمی یا وہ بندہ مضطر بھی ہوتا ہے، بغیر چاہے ہوئے بھی اس کی نگاہ وہ چلی جاتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ صحیح جو مسئلہ ہے کہ نماز کے باہر اگر آدمی دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا رہا تو یہ جائز اور درست ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، سوال کر کے یہ فائدہ پیش کر رہا ہوں کہ نماز کے درمیان نمازی اپنی نگاہ کو، نظر کو رکھے پھر کہاں، کس طرف دیکھے؟ آسمان کی طرف منع ہے، اچھا تو پھر اپنی نگاہ کو سجدے کی طرف، جہاں سجدہ کرے، سجدے کی جگہ پر، تو ادھر جمہور اہل علم کہتے ہیں سجدے کی جگہ پر اپنی نظر کو جمائے، وہیں دیکھے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا ایسے ہی منفرد ہو۔ لیکن کچھ اہل علم نے، جس طرح کی مالکیہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہاں دیکھنا چاہیے؟ ہاں، کیا دوسرا احتمال کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو مشہور ہے سجدہ جہاں آپ کر رہے ہیں وہیں دیکھیں۔
اچھا تو دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں دوسرا اس میں ہاں کچھ اہل علم نے اور کہا، کیا کہا ہوگا انہوں نے؟ کیا رائے؟ ہاں پیروں کے درمیان یعنی اور اپنی نظر کو کرے، یہ تو ہمارے خیال کسی عالم نے نہیں کہا ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہا ہو لیکن ہاں دوسرا کیا ہے؟ ہاں کہ سامنے دیکھے، بس سیدھے سیدھے دیکھے، انہوں نے کہا کیا؟ سیدھے دیکھے۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے ذکر کیا، مالکیہ نے۔ اب دونوں کی دلیلیں کیا ہیں؟ مالکیہ کی دلیل یہ ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ جو نازل کی جس میں جب قبلہ چینج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام کی طرف پھیر لینا نماز میں یعنی سیدھے ہونا چاہیے، اور آدمی جب سجدے کی جگہ پر دیکھے گا تو حقیقت میں وہ جھکتا ہے تھوڑا بہت، اور جب وہ جھک رہا ہے تو مسجد حرام کی طرف اس نے مکمل اپنا منہ نہیں کیا۔ کیا رہا ہے بھائی ان کی دلیل؟ تھوڑی معقول ہے، چلیے تھوڑی معقول ہے۔ اب جمہور کی دلیل دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس کی دلیل قوی ہے، اور یہی میں کہتا ہوں یہ جو درس آپ جیسے حریص اس درس میں آ رہے ہیں، آپ کا ایک اہم فائدہ جو یہ ہے کہ عوام الناس کی طرح کنفیوز نہیں ہو جائیں گے جب دو عالم، ایک نے یہ کہہ دیا ایک نے یہ کہہ دیا، پریشان ہو جاتے، کہتے یار ایک ہی مسئلہ، ایک عالم یہ کہہ رہا ایک عالم یہ کہہ رہا۔ ارے حضرت اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، دیکھیں ایسے دیکھ لیں وہ عالم کی دلیل کیا، اس عالم کی کیا دلیل ہے، جس کو آپ سمجھ رہے اقوا اس کو لے لیں، اگرچہ فقہ مسائل میں گنجائش ہے لیکن آپ کو کیا چاہیے؟ جو دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے اس کو لے لیں، اور اگر دوسرے لوگوں کے نزدیک وہ دلیل زیادہ کوئی اس کو لے لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے ان فروعی مسئلے میں۔ لیکن فروعی مسائل میں بھی تحقیق اگر کی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ زیادہ راجح ہے، واضح ہے، اس کی دلیلیں مضبوط ہیں، اور دوسرے پہ ذرا یعنی اشکال ہے، اس کے سامنے وہ قوت نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جمہور اہل علم کی دلیلیں لیں۔ پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز میں جو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی تعریف کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مؤمن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خشوع کی ایک اہم صفت یہ ہے، یا خشوع کرنے والے آدمی کی، خاشع کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ اپنے سجدے کی جگہ پر دیکھے، جس طرح کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان خفض البصر من تمام الخشوع، کی نگاہ کو پست کرنا یہ خشوع اس کے ذریعے مکمل ہوتی ہے یا خشوع میں داخل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یہ بھی معقول ہے لیکن اتنی قوت تو نہیں ہے، تو دوسری دلیل لے لیں۔ دوسری دلیل حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، جس کا مختصراً یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جب داخل ہوئے فتح مکہ کے وقت اور آپ نے نماز پڑھی تو آپ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پر ہی آپ دیکھ رہے تھے۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے اور حاکم کی روایت ہے، لیکن ابو حاتم نے کہا اس حدیث کے بارے میں کہ یہ منکر ہے۔ تو تیسری دلیل لے لیں۔ تیسری دلیل ابن سیرین اور عطا روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاة، کہ اصحاب رسول اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے نماز کے دوران۔ فنزلت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں خفضوا ابصارهم الى موضع سجودهم، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی نگاہوں کو انہوں نے جھکا لی، انہوں نے پس کیا، کہاں؟ موضع سجود، جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں پھر دیکھنے لگے۔ یہ ابن کثیر نے یہ اپنی تفسیر میں ذکر کیا۔ ایسے ہی چوتھی دلیل یہ ہے ابو قلابہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں ہمیں 10 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر ابن عبد العزیز کے بارے میں کہ قیام اور رکوع اور سجود میں
یہ عمر بن عبدالعزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ سلیمان کہتے ہیں فرمقت عمر فی صلاتی فکان بصرہ الی موضع سجودی، تو میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز جب نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ سجدے کی جگہ پر وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ البیہقی نے روایت کی ہے، یہ بھی سند کے اعتبار سے اس میں ایک راوی ضعیف ہے۔ اب اجمالی طور پر اب ہاں کیا راجح کیا ہے کہ آدمی سیدھے کھڑے ہو کر دیکھے یا سجدے کی جگہ پر دیکھے؟ راجح کیا ہے؟ سجدے کی جگہ پر۔ یہ دلیلیں ان کی زیادہ معقول ہے، اگرچہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم صحیح اور صریح مرفوع روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں موجود ہے۔ صریح اور صحیح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کوئی روایت ہو تو یہ نہیں ہے۔ یہ نماز کے عام حالت میں، لیکن تشہد میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ تشہد میں یہ شہادت کی انگلی کی طرف نظر ہونی چاہیے، یعنی آپ ایسے پڑھ رہے ہیں ادھر دیکھنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کا طریقہ بتایا، تو اس میں ہے وَكَانَ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ہے وہ کہاں رہتی تھی؟ جس انگلی سے آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ ابو داؤد نے روایت کی حدیث نمبر 990 اس رقم سے، اور اس حدیث کی روایت امام مسلم نے بھی ذکر کی، لیکن انہوں نے یہ جو زیادہ آیا ہے کہ شہادت کی انگلی کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے کچھ اہل علم نے کہا کہ اس حدیث میں کلام ہے، یہ زیادہ جو لفظ ہے کلام ہے، تبھی امام مسلم نے نہیں ذکر کیا، لیکن اقرب الی-الصواب ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ بھائی اور بہنوں، اس طرح حدیث کے متعلق جو اہم فائدے تھے وہ مکمل ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کے درمیان آسمان کی طرف نگاہ اور ایسے ہی نظر کو اٹھانا، نماز کے درمیان چاہے آپ دعا مانگ رہے ہیں یا حالت قیام میں رکوع کے بعد، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز جس نے ایسا کیا باطل تو نہیں ہے، لیکن اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور ایسے ہی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے درمیان سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہنا چاہیے۔ یہ اقرب الی الصواب ہے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیراً۔ بإذن اللہ عز و جل پھر آئندہ درس میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔